الرجيم لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق رلاتی ہے تیری حالت مسلمان مجھ کو رلاتی ہے تیری حالت مسلمان مجھ کو کہ عبرت ہے تیرا خزانہ سب خزانوں میں برادران ملت اور حاضرین مجلس برادران ملت اور حاضرین مجلس آج آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ دہشت گردی ہو رہی ہے فلاں جگہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج دہشت گردوں نے اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اتنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی اتنے املاک برباد ہو گئے اور ان سارے جرائم کا مجرم اسلام اور اسلام کے نام لیواؤں کو قرار دیا جا رہا ہے میں اس مختصر وقت میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دہشت گرد کون ہے پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے کون ہیں دنیا کے امن و امان اور چین سکون کو چھیننے والے کون ہیں روئے زمین کے باشندوں کی نیندیں جس نے حرام کی ہے کیا اس کے ملزم واقعات اسلام اور اسلام کے نام لیوا ہے یاد رہے پر وہ کسی کی سوچی سمجھی سائز نہیں ہے دوستوں اسلام کے پروانوں اسلامی تاریخ کی مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ امن و شانتی کی دعوت دی ہے صلح عاشقی کی دعوت دی ہے آپ سے محبت الفت کی دعوت دی ہے اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دی ہے میل ملاپ اور خیر سگالی کی دعوت دی ہے نصیحت خیر خواہی کی دعوت دی ہے ظلم اور زیادتی سے روکا ہے فتنہ فساد سے روکا ہے حق طلب اور حق ماننے سے روکا ہے خوابہ کھا کے نجاحت سے روکا ہے اسلام کے عدل و انصاف اور دعوت امن و شانتی کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے قبل اسلام کے حالات سے واقف ہو کے اسلام سے پہلے دنیا کیسے کیسے حالات سے گزری ہے دوستو چھٹی صدی عیسوی میں دنیا بڑی اضطرابی اور بے قراری کی حالت میں اپنے لمحات گزارا کر رہی تھی ہر طرف فتنہ فساد پھیلا ہوا تھا دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے کو اپنی بڑائی کی دلیل سمجھی جاتی تھی دوسرے کو حقوق کو دبانا ایک قابل فخر کارنامہ سمجھا جاتا تھا ایک بادشاہ کا دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا ایک قابل قدر کارنامہ سمجھا جاتا تھا غریبوں نادر اور معذور لوگوں کو معاف تک نہیں کیا تھا شیر کا بچے کو دوار پر زور سے مارا جاتا جس سے بچے کا بھیج نکل کر باہر آ جاتا قیصر و کسریٰ کی تاریخ کسے معلوم نہیں روم و ایران کی ویرانی کسے یاد نہیں مفت نصر کے قتل عام سے کون واقف نہیں جنگ خلاف کی بے دردی سے کون آج نہیں الغرض پوری دنیا میں فسادی فساد پھیلا ہوا تھا چاہے روم یا ایران پاکستان یا ہندوستان یورپ یا ایشیا روئے زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کر رہے ہوئے اسی حالت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
جب ان کے پاس اس وقت قوت تھی، طاقت تھی اور دنیا کو دیہو بالا کر سکتے تھے، لیکن آج جب کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی حکومتیں ختم ہو چکی ہے، وہ محکوم مفروق الحال زندگی بسر کر رہے ہیں، ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلان